کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، یا کوئی سیلاب غم ٹھہرا ہوا آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، آسمان کا ستارہ ہمارے لیے معراج ہے، آسمان کا ستارہ ہمارے لیے معراج ہے، رخ زمین کا ہے مکان مرتضی آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، کر رہا ہے ناز اپنی اس گدائی پر ملا، کر رہا ہے ناز اپنی اس گدائی پر ملا، ہاتھ پر روٹی ہے باب سیدہ آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، یہ شب عاشور بتلاتا ہے عمر کا اضطراب، یہ شب عاشور بتلاتا ہے عمر کا اضطراب، ایک دل ہے دو طرف دو راستہ آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، کربلا میں سے نکلا ہے علمدار حسین، کربلا میں سے نکلا ہے علمدار حسین، مشق کاندھے پر ہے نہر القمہ آنکھوں میں ہے، کربلا ہم صورت اشک عزا آنکھوں میں ہے، دیکھتے ہیں پاؤں کے چھالوں کو عابد اس لیے، دیکھتے
آنکھوں میں ہے کربلا ہم صورت اشک ازا آنکھوں میں ہے یہ جناب سید سجاد سے پوچھے کوئی یہ جناب سید سجاد سے پوچھے کوئی کربلا کے بعد کتنی کربلا آنکھوں میں ہے کربلا ہم صورت اشک ازا آنکھوں میں ہے سر جھکائے دیکھ مصروف گریہ ہے علی سر جھکائے دیکھ مصروف گریہ ہے علی گود میں عباس ہے اور کربلا آنکھوں میں ہے کربلا ہم صورت فاتحہ گھوڑے سے جب گرے علی اکبر زمین پر نداء لیجیے جلدی میرے خبر آقا نثار ہو گیا خادم یہ آپ یہ کہ کرتا ہے تنے سے ہمارا سانے میں دیتا جو حضرت لگائیں گے جے غلام کو زندہ نہ پائیں گے گھوڑے سے جب گرے علی اکبر زمین پر کے سمت رونے چلے شاہ کربلا کہتے تھے سب سے ہے وہ کہاں میرا لتا آنکھوں سے سوجتا نہیں آ رہا ہے خدا بتلاؤ ظالموں میرے اکبر کا کچھ پتا جلدی ملا دو مجھ کو تنے پاس پاس تم جا کے میں علی اکبر کی لاش سے گھوڑے سے جب گرے علی اکبر زمین پر اکبر کے پاس بیٹھ کے روئے بہت لا الہ کے کیا شاہ نے کلام آیا ہے باپ اٹھو ذرا میرے اکبر نے عرض کی ابھی زندہ ہے یہ غلام اٹھتا نہیں ہے ہاتھ تسلیم کے لیے اٹھوں میں آ کے تعظیم کے لیے گھوڑے سے جب گرے علی اکبر زمین پر
شبگیر علی ایک سے سماعت فرمائے گا کہ کہتے ہو بڑی فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہو بڑی فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہو ماتم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہو ماتم نہیں کرتے، کہ وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا غم شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ کہ میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، کہ اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔ کے حوالے سے یہ بولی ثانیہ زہرا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، یہ بولی ثانیہ زہرا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، نہ کر اسلام کو رسوا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور یہاں سے شعر بطور خاص ہے، تیرے گھر میں بچھاؤں گی صفے غم اپنے بھائی کی، نبھاؤں گی ہر ایک وعدہ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور خدا کا شکر ہے اللہ نے آلے محمد کو نظام دو جہاں بخشا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور یہ شعر بطور خاص حالت حضرہ کے حوالے سے ہے، رکھو تم تازیہ شہ کا کروں گی میں حفاظت خود، رکھو تم تازیہ شہ کا کروں گی میں حفاظت خود، کسی حاکم سے مت ڈرنا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، کسی حاکم رکھو تم تازیہ شہ کا کروں گی میں حفاظت خود، کسی حاکم سے مت ڈرنا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ہے، غم شبیر مٹ سکتا نہیں ہرگز مٹانے سے، اے ظالم رب کا ہے وعدہ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور اس کلام کا آخری شعر بطور خاص، میری ماں فاطمہ بابا علی نانا محمد ہے، میں ہوں شبیر کی بہنا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور میں چاہوں شام سے پھر مغرب سے پھر مشرق پلٹ آئے، ہے میرا اختیار اتنا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور مکتے کا شعر بطور خاص ہے، دعا دیتی گا شہزادی وسیم ایسا کہاں نوحہ، دعا دیتی گا شہزادی وسیم ایسا کہاں نوحہ، تو جائے ہاشم بخشا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ یہ بولی ثانیہ زہرا
مزینب ہوں نہ کر اسلام کو رسوا مزینب ہوں مزینب ایک سلوار پڑھیں مطلب روضہ شہسخا کے شفا لے گئے روضہ شہسخا کے شفا لے گئے لوگ اپنے غموں کی دوا لے گئے تیر افغن کو تھا ناز جس تیر پر وہ بھی اصغر ہنسی میں اڑا لے گئے وہ بھی اصغر ہنسی میں اڑا لے گئے ہو کے وابستہ دامن مرتضیٰ ہو کے وابستہ دامن مرتضیٰ ہم گناہوں سے دامن بچا لے گئے ہم گناہوں سے دامن بچا لے گئے پوچھتے کیا نقیرین گلریز سے پوچھتے کیا نقیرین گلریز سے اس کے آنسو تو سب کچھ بتا لے گئے اس کے زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے ظہور حجت عالی مقام باقی ہے ظہور حجت عالی مقام باقی ہے اسی سے دہر میں یہ صبح و شام باقی ہے مولانا یہ سے دیکھیے ہزار ظلم کی آندھی چلی مگر اب تک ہزار ظلم کی آندھی چلی مگر اب تک خدا کا دین خدا کا کلام باقی ہے یہ شعر بطور خاص قصاص خون تشنہ دہن ہے آرزوئے بطول قصاص خون تشنہ دہن ہے آرزوئے بطول اسی لیے تو ظہور امام باقی ہے حریف دین کو نہ چھوڑے گی زندہ تیغ علی حریف دین کو نہ چھوڑے گی زندہ تیغ علی حریف دین سے ابھی انتقام باقی ہے یہ دیکھیے زمانہ دیکھے گا شان شجاعت مہندی زمانہ دیکھے گا شان شجاعت مہندی ابھی حجاب میں میرا امام باقی ہے نہیں ہے حبیب پہ ایمان جن کا دنیا میں نہیں ہے حبیب پہ ایمان جن کا دنیا میں انہی کو کاٹنے شے کی حسام باقی ہے آخری سے جو ہے نقطے کا ہمیں فخر ہے ناز اپنے مولا پر ہمیں فخر ہے ناز اپنے مولا پر جو ان کے دم سے الہی نظام باقی ہے بنا کے اپنے تبسم کو ذوالفقار گیا بنا کے اپنے تبسم کو ذوالفقار گیا یزیدی نسل کے چہرے کا رنگ بگاڑ گیا یزیدی نسل کے چہرے کا رنگ بگاڑ گیا
जिहाद हजरत अब्बास उनसे क्या करते, जिहाद हजरत अब्बास उनसे क्या करते, जिसे हुसैन का बच्चा ही हंस के मार गया। एक गलत बात को तहकीक बना देते हो, एक गलत बात को तहकीक बना देते हो, मसला बाए से तफरीक बना देते हो। तुमको अगर शक है पैगंबर पे तो हैरत क्या है, तुम पे अगर शक है पैगंबर पे तो हैरत क्या है, तुम तो झूठों को भी सिद्दीक बना देते हो। खिलाफे अक्ल नहीं बात ये हकीकत है, खिलाफे अक्ल नहीं बात ये हकीकत है। अरब के बाग में कांटा भी फूल बन जाता है, अरब के बाग में भी कांटा फूल बन जाता है। हुसैन करते न जालिम को बेनकाब अगर, हुसैन करते न जालिम को बेनकाब अगर, तो फिर यजीद भी इनका रसूल बन जाता है। लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं, लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं, रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। जिनके अज़ाए शह का तबर्रुक चखा नहीं, सच बोलना भी चाहे तो वो बोला नहीं। ज़ेरे ज़मी भी हम पे करम ये अली का है, ज़ेरे ज़मी भी हम पे करम ये अली का है। ली है वहां पर भी सा जहां पर हवा नहीं। हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की, हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की, ये सोच के फुरात का पानी घटा नहीं। इस सिलसिले के आखिरी शायर मोहतरम जनाब से ये शहंशाह हुसैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और इस शायर के बाद फौरन ही मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना सैयद सफदर हुसैन ज़ैदी साहब। इस सिलसिले के आखिरी शायर आप हज़रात नारे सलवात से इस्तेमाल करें। जब भी कहीं पे होती है सब्र रजा की बात, जब भी कहीं पे होती है सब्र रजा की बात, होठों पे मेरे आती है बस करबला की बात। जब भी कहीं पे होती है सब्र रजा की बात, होठों पे मेरे आती है बस करबला की बात। हर दौर हर सदी में हर मर्द के लिए इकलौती है जहान में खाके छपा की बात। नारे सरवार। जिंदगी वक्फ है ये फर्शे अदा की खातिर, जिंदगी वक्फ है नारे तलवार। जिंदगी वक्फ है ये फर्शे अदा की खातिर, माँ ने पाला है हमें शाहे खुदा की खातिर। अपनी मुट्ठी में लिए हैं ये खुदाई तारी, तो पहना है तो बदीने खुदा की खातिर। जुल्म को करके फना हजरत आबिद ने कहा, जुल्म पैदा ही हुआ है ये फना की खातिर। बद्दुआ करके अगर सैयद सज्जाद कहीं तो तरस जाता जहां आबो गजा की खातिर। कौन है हजरत कासिम के सिवा दुनिया में, कौन है हजरत कासिम के सिवा दुनिया में, जान कुर्बान करे अपने चचा की खातिर। जान कुर्बान करे अपने चचा की खातिर। जो भी रहता है सदा दूर गमे सरवर से, जो भी रहता है सदा दूर गमे सरवर से, हश्र में तरसेंगे वो लोग जनाब की खातिर। जो भी रोता है शहंशाह गमे सरवर में,
کرتے عابد ہیں دعا اس کی بقا کی خاطر. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلوات پڑھتے محمد والے. آپ حضرات سے التماس سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور جناب سید تاجور حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرمایا. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور ادھر آ جائیے تاکہ یہ بیچ کی جگہ اس طرف آ جائے. تھوڑا تھوڑا ہمارے بھائی جناب نواز صاحب نے بتایا کہ بمبئی میں سبھی کا نام کی کوئی خاتون ہے جو بیمار ہیں. آپ حضرات سے مولا حسین کے صدقے میں اور باب الحجائز آقا ابو الفضل عباس کے صدقے میں دعا کی گزارش ہے کہ انہیں صحت عطا ہو. ایک مرحوم نیک صالح اور جس کے لیے میں نے ہر شخص کی زبان پہ یہ سنا کہ بہت ہی شریف اور بہت ہی نیک انسان تھا. عورتوں مردوں میں ہر ایک بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس حادثے اور اس آنے کے بعد. سب نے بہتر انداز میں ذکر کیا کہ بڑے اچھے انداز میں ملنا، بہت اچھے انداز میں گفتگو کرنا، حوصلہ دینا، کسی کے کام آ جانا، اس قسم کا مزاج مرحوم کا تھا. اسی اعتبار سے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پالنے والے نماز میں یہ ہم دعا مانگتے ہیں، یہ قرآن مجید کی دعا ہے. اے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہترین چیزیں، اچھی چیزیں عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بہترین چیز ہمیں عطا فرما. وقنا عذاب النار،
اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یہ دعا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ وہ دعا کر رہا ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے, اللہ کو خدا مانتا ہے. ربنا آتنا, ہم کو عطا فرما, فی الدنیا حسنۃ, دنیا میں نیکیاں اچھائیاں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی نیکیاں ہمیں عطا فرما. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ سے کب مانگا جاتا ہے, یا کسی ڈاکٹر سے دوا کب مانگی جاتی ہے؟ جب مریض میں دوا کو ایبزارب کرنے کی, دوا کو کھانے کی صلاحیت ہو کہ دوا کھا سکتا ہے, دوا کا اثر ہو سکتا ہے, دوا اس کے اوپر اثر انداز ہوگی, تبھی دوا مانگی جاتی ہے. ایک آدمی جو ڈاکٹر کو ڈاکٹر بھی نہ مان رہا ہو سلیقے سے, ڈاکٹر کیا چلا گیا, یوں سب جاتے ہیں چلے گئے وہ بھی, اور دوسرے اتنا ڈیمیج کر لیا ہے اندر سے کہ دوا کا اثر بھی ہونا مشکل ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اس کا دوا مانگنا بھی فضول ہے اور ڈاکٹر کا دوا دینا بھی فضول ہے. تو عزیزان گرامی, اگر ہم خدا سے نیکیاں مانگ رہے ہیں, اچھائیاں مانگ رہے ہیں, ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا فرما, اور آخرت میں ایسی صورت میں اگر کمزور ہوئے تو کوئی ہاتھ تھام لے گا, اگر کوئی ضرورت پڑی تو اسی راہ پہ ضرورت مند مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس روٹ پہ ہے ہی نہیں ہے, نہ خیال ہمارا اچھائیوں کی طرف ہے, نہ فکر ہماری اچھائیوں کی طرف ہے, نہ ہمارے ذہن میں اچھائیاں ہیں, تو اب ایسی صورت میں یہ صرف لفظ زبان سے ادا ہوتی ہیں. پالنے والے ہمیں اچھائیاں عطا کر دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہنے سے نہیں ہوتا. جب تک ہم اچھائیوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور اس کی طرف بڑھیں گے نہیں, جب بڑھیں گے تو خود اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو وہ نیکی کے حالات پیدا کر سکتا ہے, لیکن آپ کو مثلا آپ کے لیے رزق تو فراہم کر سکتا ہے, لیکن روٹی پکانا, بنانا, کھانا, منہ چلانا یہ تو آپ ہی کو کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. توجہ فرمائے, بہت آپ دنوں رات سنتے رہتے ہیں. پالنے والے ہمیں توفیق عطا کر ہم زیادہ عمل انجام دیں, زیادہ نیکیاں کریں, کچھ دنیا میں کر کے جائیں. یہ دعا کرتا ہے. الحمدللہ یہاں سبھی اس مزاج کے ہیں کہ اس طرح کی باتیں دعا میں چاہتے ہیں, دل چاہتا ہے, ارادہ کرتے ہیں, تو توفیق مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ توفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب دے دے؟ نہیں عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا ہو کہ بچے پالے جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کو چلانا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی سی گاڑی تپہیا یا جو بھی واکر وغیرہ جو آج کل چلا جس کو لا کے دے دیا جاتا ہے. اب لا کے دینے کے بعد باپ سامنے بیٹھ گیا, بیٹے نے اس تپہیا کو پکڑا, باپ نے آواز دینا شروع کیا, آؤ آؤ آؤ. بیٹے نے دھیرے دھیرے قدم بڑھانا شروع کیا. توجہ فرمایا نے, تو اب بیٹا دھیرے دھیرے چلنے لگا. تو عزیزوں, اسی طرح اس تپہیا گاڑی کا نام ہی توفیق ہے. یہ گاڑی کسے دی جاتی ہے؟ جس کے پیر میں چلنے کی صلاحیت ہو, ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت ہو, اشارہ سمجھنے کی صلاحیت ہو اور بڑھنے کی خواہش ہو, تبھی یہ تپہیا تھمائی جاتی ہے. عزیزان گرامی, اگر ہم اللہ سے توفیق کے خواہاں ہیں تو جس طرح سے ہم کسی پیر سے مفلوج دونوں پیر کام نہیں کر رہا, دماغ کا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 13-14 سال 18 سال عمر جاتے ہیں, جو کچھ بول نہیں پاتے, چل نہیں پاتے, کہہ نہیں پاتے, ایسے بچے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ باپ نے اسے گاڑی لا کے دی ہو کہ تم چلنے لگو. ارے بھائی, جب پیر ہی میں جان نہیں ہے, جب اس کے بیک بون ہی میں جان نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ اسے لا کے باپ دیتا ہے, باپ نہیں چاہتا کہ چلنے لگے, لیکن باپ گاڑی لا کے اس وقت دے سکتا ہے جب اس کے وجود میں چلنے کی اہلیت ہو.
किसी मफलूज को नहीं ला के देता है। इसी तरह से खुदा वंदे आलम भी तौफीक उसे देता है जो कुछ करना चाहता है, वाकई जो कुछ अमल करना चाहता है, जो कुछ दुनिया में करना चाहता है। सिर्फ लफ्जी एतबार से तौफीक की दुआ मांगने का कोई असर नहीं होता। इरादा करना हमारा काम है, तौफीक देना उसका काम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और इससे बेहतर नंदा सलवात बहुत ही नेक इंसान थे मरहूम, शरीफ तरीन लोगों में शुमार होता था, आज हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज उनके लिए इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने इसाले सवाब का यह बेहतरीन तरीका रखा कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। आपको भी पसंद है मजलिस हुसैन, हमको भी पसंद है मजलिस हुसैन। अभी शहंशाह भाई ने भी कहा कि हम फर्श अज़ा के लिए जिंदा। ये सारी चीजें हैं, ये हमारी महबूब चीज है। बुजुर्गों ने इसे इसाले सवाब के लिए रखा है, मगर आप याद रखें ये फायदा वहां पहुंचाएगी, कब्र में पहुंचाएगी फायदा। मगर एक मिसाल देना चाहता हूं आपके सामने, शायद आप मुतवज्जे हो जाएं। आपके पास किसी बीमार ने फोन किया, तवज्जो फरमाया, आपके पास किसी बीमार ने फोन किया और जिसके पेट में अल्सर है, पेट में जख्म है, बहुत ही बीमार है शदीद, और उसने आपको कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है, मुंह से ब्लड आ रहा। आप बहुत उसको चाहते हैं, आप उसे बहुत मानते हैं। आपने सोचा कि हम चल रहे हैं उसके पास, तो जो चीजें उसको पसंद है उसे लेते चले। तवज्जो करें आप, जो चीजें उसे पसंद है वो उसे लेते चले। फौरन ढाल से उतरते ही साथ बेहतरीन तला हुआ समोसा ले लिया और बेहतरीन टिकिया ले लिया। आप जब वहां पहुंचे, कहा ये लीजिए खाइए, कहा इन्हीं के खाने की वजह से तो मैं मरीज हुआ हूं। तवज्जो फरमाया, इन्हीं चीजों के खाने की वजह से तो मैं मरीज हुआ हूं। कि अच्छा ये पानी पूरी ले लीजिए, इसे खा लीजिए, अच्छा ये आप वो ब्रेड रोल ले लीजिए, इसे खा लीजिए। तरह तरह की चीजें, कई नमकीन चीजें आप लेके गए थे, मिर्चे से लबरेज। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको मदद के लिए बुलाया है ताकि आप हमारा इलाज कराएं। यकीनन आप बहुत चाहते हैं, मगर इस वक्त जो आप करके आए हैं ये मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत ये नहीं है कि आप मुझे तीखा खिलाएं, मिर्चे वाला समोसा खिलाएं, आप मुझे मिर्चे वाले सामान खिलाएं। आप सब खरीद के लेके आए, भैया को पसंद है, भाई को पसंद है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से कब्र में वो सारी चीजें पसंदीदा कबूल होगी। पहले वो चीजें भेजी जाए जो वाजिब है। आखिर मरहूम इस दुनिया से चले गए, बच्चों को छोड़ा है, बीवी को छोड़ा है। हमारे माशरे में अंजुमनें बनती है। इमाम हुसैन ने क्या मना किया है कि अंजुमन से और कोई काम न किया जाए, अंजुमन से सिर्फ हमारा ही काम किया जाए। अरे ये अंजुमन ही हुसैन के नाम पे इसलिए बनती है कि इससे दिलो दिमाग को बेदार किया जाए। गमे हुसैन मनाते रहो, जहन बेदार होता जाए, मदद का जज्बा बेदार होता जाए, जहन में एक दूसरे की मदद की कैफियत बेदार होती जाए। अगर हमारे दरमियान ये कैफियत बेदार हो जाए, पैदा हो जाए, और याद रखें उस इंसान की खुदा भी मदद नहीं करता जब तक कि इंसान खुद अपनी मदद के लिए न उठे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादे भाई आप सलवात नहीं भेजेंगे क्या भाई? तवज्जो फरमाया आपने। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम वो चीजें गया है इस दुनिया से, सब चाहते हैं और सब करना भी चाहते हैं। तवज्जो फरमाए, सब एक दूसरे की मदद करना भी चाहते हैं, मगर दो चीजें हमारे दरमियान हायल हो जाती हैं। एक आगे बढ़ना और दूसरे आगे बढ़ने वालों को रोकना। ये दो चीजें ऐसी परेशान कुन है। अगर हर अंजुमन ये तय कर ले, तवज्जो करें आप, हर अंजुमन ये तय कर ले कि हर साल हमें अपने मोहल्ले के 5 कमजोर आदमियों का बीमा करा देना। एक तवज्जो फरमाया आप, शायद किसी लायक बात हो। हर अंजुमन ये तय कर ले कि हमें 5 कमजोर आदमी का बीमा करना है, जिसकी किस्त हम ही भरेंगे, वो नहीं भरेंगे। तो अगर दुनिया में कोई हादसा होता है तो सारे हालात उसके फराहम हो जाते हैं। देखने में बड़ी मामूली किस्त होगी,
लेकिन काम बड़ा भारी होगा। जो परेशानियां खानदान वालों के ऊपर आती है, जो परेशानियां घर वालों के ऊपर आती है, आज हमारे पास कई चेहरे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये तो पट्टा लगा लिया है तो आपको पता चल रहा है कि आज से कुछ चक्कर आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए मगरिब के बाद से इतना चक्कर आ रहा था कि मैं कैसे कहूं इनसे कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता, वादा ले चुका हूं, वो सोचेंगे किसी वजह से नहीं करे। तो हर आदमी के ऊपर दो चेहरा लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता कि कौन आदमी कितना परेशान है। बेजा गैरत और नासमझी वाली अना, इस तरह की कैफियतें ऐसी हैं जो हमारे दरमियान खराबी पैदा कर रही है। लिहाजा अंजुमने अगर बने, अंजुमने अगर मुतवज्जे हों तो कम से कम अपने माशरे के एक एक घर में एक एक आदमी का बीमा कराने, 5 का न सही 1 का करा दे, एक हर साल अगर एक एक का कराते रहे तो याद रखें कितने लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। कम से कम एक दान तो होना चाहिए, शुरू तो होना चाहिए, मगर हम चूंकि चाहते सब है लेकिन सारे लोग मिल के काम करना नहीं चाहते। अच्छा, कोई काम करने वाला आगे बढ़े, सबसे ज्यादा परेशानी उसी को है जो काम करता, जो नहीं करता। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि जो रास्ता चलता है ठोकरे उसी को लगती है, रास्ता चलेगा कांटा धंसेगा, ठोकर लगेगी, छाले पड़ेंगे सब है, और जो पांव तोड़ के बैठे रहेंगे उसको कहीं ठोकर लगेगी नहीं, ठोकर नहीं लगेगी। ना समझ लो काम करने वाले अजीम तरीन नबी को पत्थर मारा करते थे, कांटों में चलाया करते थे, और पैगंबर क्या कहते थे? माबूद इन्हें मेरी मार्फत नहीं, ये पालने वाले इन्हें मेरी मार्फत नहीं है। कभी बद्दुआ नहीं की, कभी दुआएं बद नहीं दी। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, जितना ज्यादा हम नेकियां करते जाएंगे उतना ही ज्यादा दुनिया में भी हम बेहतर होते जाएंगे, आखिरत में भी बेहतर होते जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अय्याम अज़ार है, खूब मजलिसें कीजिए। एक जवान हमारे दरमियान से चला कि जवान की फिक्र करना चाहिए। कितनी जवानों की सलाहियतें हदर हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। जवानों को खुद अपनी तरफ तवज्जो देना चाहिए, और एक हर जवान, हर माशरे के जवान सालेह और नेक जवान उठे और उस पर मीटिंग करें, बनाएं, अपनी इज्तिमाई ताकत इकट्ठा करें। जब तक आप अकेले काम करते रहेंगे काम नहीं हो सकता है। आप इज्तिमाई सलाहियत इकट्ठा करें। बुराइयां सब में होती हैं, खामियां सब में होती हैं। अब मैंने कहीं मिसाल दी थी अभी कल ही परसों, वहां कि साहब आप बेहतरीन तरीके पे ऊंट चला जा रहा है, ऊंट चला जा रहा है, आपने देखा कि उसकी गर्दन टेढ़ी है, ऐसे मुंह लबलब लबलब करता चल रहा, पीठ पे इतना उभरा हुआ कोहान, सब बिगड़ते कि बताइए कैसा टेढ़ा मेढ़ा बदन है इसका, अजीब टाइप का बदन है, किसी लायक जिस्म नहीं, ये कैसा है? तो ऊंट ने भी कहा कि आप समझ रहे हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, आप समझ रहे हैं हम किसी लायक नहीं है। हम कदीम जमाने में हवाई जहाज भी थे, हेलीकॉप्टर भी थे, कार भी थे, और मोटरसाइकिल और साइकिल भी थे। आप हमारे बदन को क्यों देख रहे हैं? आप ये देखिए कि हम जिस लिए हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम पैदल चल के लोगों को अपनी पीठ पे लाद के हम मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको मेरे शक्ल से क्या लेना देना, आपको मेरे टेढ़ेपन से क्या लेना देना। इसी तरह से जो अच्छे काम करना चाहते हैं, हो सकता है बदमिजाज हो सकता है कुछ खराब मिजाज के हो, आपको उनके मिजाज को नहीं देखना है। इज्जत अल्लाह देने वाला है। अगर वो काम कर रहे हैं तो काम वालों से काम लेना चाहिए, और ये बहुत बड़ी जरूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी इस वक्त मौजूदा दौर का अहम नेता उस तरह के हो गए हैं, बयान में आगे काम में पीछे, बयान में आगे और काम में पीछे, बयान ही बयान है। सब मुफक्किर, सब जहीन नहीं। अजीजा ने गिरामी, जवान के लिए सोचने की जरूरत है। खुद जवान सोचे, खुद जवान तवज्जो करें। बड़े हालात खराब हो रहे हैं, जमाना बड़ी पुराशोभ दौर से गुजर रहा है। मुझे मजलिस दूसरे अंदाज में पढ़ना भी आता है, तो अभी पढ़ दूं आप अपना जाके खुश होकर चले जाए, नहीं। लेकिन थोड़ा से जोड़ने की जरूरत है। एक अजीम जवान की इसाले सवाब की मजलिस से किन किन हालात से वो गुजरा, किन किन कैफियत से गुजरा है।
لہذا دل میں جو ڈر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قریب 59 سال کا حقیر بھی ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا وہ امرت پی کے آیا ہوں تو مجھے بھی دکھائی دیتا ہے. تو جب مرض دکھائی دیتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ علاج کے حالات ہوں. اکٹھا ہوں، جوان بیٹھے سوچے، امام حسین علیہ السلام سے توسل کرے، یقیناً راستے نکلیں گے. اور اس وقت راستہ چاروں طرف سے دنیا نے بند کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو اب خود راستہ بنانا ہے نیا، خود حالات اپنے پیدا کرنے ہیں نئے، ورنہ ظاہر ہے کہ راستہ ہر طرف سے مسدود اور بند ہوتا جا رہا ہے. آپ اب اس طرح کی ذہنیت کی ضرورت ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد چاہنے والے جوان، یہ سارے کیریکٹر اس لیے پیش کیے گئے تھے تاکہ دنیا بیدار رہے. پھر یزیدی فکر سامنے نہ آئے، پھر وہ بوڑھی سوچ کہ جہاں آقا کے چاہنے والے تو ہم ہیں مگر ان کے لشکر میں ادھر چلے گئے. ایسا ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. لشکر ہمارا اگر امام حسین صاحب السلام کے محبت میں ہم استقبال ایام عزا کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھرپور پورا جو کربلا کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا معاملہ دنیا انسانیت کو رہتی دنیا تک بیدار کر دینے کے لیے حسین نے اپنا خون بہایا، اتنا قیمتی خون بہایا اور اپنے کنبے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ جو ہم لوگ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہمارے اوپر اگر نہیں پڑی ہے تو سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر پڑی ہے، وہاں غلطیاں ہوگی، وہاں خرابی ہوگی، وہ برے لوگ ہیں. لیکن آپ یقین جانیں، میں مجلس کو تمام کی منزل میں لا رہا ہوں، یقین جانیں کہ وہ جو امتحان گزر جا رہا ہے، وہ جو امتحان گزر جا رہا ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزر گیا. لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی امتحان ایسا آ جائے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے ابھی، اور وہ بہرحال جسے ہم نہیں جانتے وہ کس صورت میں آنے والا ہو. لہذا ہر امتحان کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، ہر امتحان کے لیے خود کو آمادہ رکھنا چاہیے. یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ ان تمام امتحانوں سے گزرنا. ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کیا امتحان دینا ہے. اب ہمارا سلام ہو اس حسین کے اوپر جس نے ایسا امتحان دیا ہے، ایسا امتحان دیا ہے. اسے معلوم ہے کہ علی اکبر کا کلیجہ بھی چلنے کیا جائے گا، اسے معلوم ہے کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر سے شعبہ بھی چلایا جائے گا، اسے معلوم ہے میرے بیمار مظلوم سید سجاد کو کانٹوں میں چلایا جائے گا، ان کے پیروں میں پیڑیاں پہنائی جائیں گی. یہ سب معلوم ہے، اس کے بعد خود کو تیار رکھا ہے. اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. قربانی حسین کی اہمیت اور عظمت اور ان سے محبت کے نتیجے میں تقاضا ہے کوئی علی اکبر کا خادم پریشان نہ ہونے پائے، کوئی علی اکبر کا غلام پریشان نہ ہونے پائے. یہ عزاداروں علی اکبر کے کلیجے پہ پرچی لگی ہے، ہر جوان کو اس پرچی کے درد کو محسوس کرنا چاہیے اور اٹھ جانا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی باپ کا جوان مرے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے. اب آپ سوچے حسین پہ کیا گزری ہوگی جب علی اکبر نے کہا ہوگا میرے بابا سلام لے لو، میرے بابا سلام لے لو، اے میرے بابا میرا آخری سلام لے لو. عزاداروں میں کہہ نہیں سکتا جو رسول سے جس کی صورت ملتی ہو. یہ تاجور بیچارہ مرا، اتنے خلیق ہو، میں اپنی آنکھ سے دیکھا. ایک خاتون نے ذکر کیا بڑا نیک بچہ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنا اچھا بچہ تھا. تو معمولی جوان گزر جاتا ہے تو پورا شہر ہی جاتا ہے. سوچے جو رسول سے ملتا جلتا جوان ہو اور اسے حسین کو قربان کرنا ہو. پہنچے، آخری جملہ سن لیں، پہنچے دیکھا جوان لال خاک و خون میں ایریا رگڑ رہا ہے. عزاداروں ارباب مفتل نے جملہ لکھا ہے، پہنچتے ہی وضع خدہ علی خدہ، علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھ دیا. ارے میرے چاند، ارے میرے لال علی اکبر، ہاں میرے بیٹا. ارے ضعیف باپ یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ رہا. یہ
میرے لال اگلی اکبر کہاں تکلیف ہے, کہاں اذیت ہے. سینے کی طرف اشارہ کیا, دیکھا آقا حسین نے, بیٹا تمہاری آواز نے آنکھوں کی بینائی کمزور کر دیا ہے. دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ہاں نیزے کی یعنی چبھی ہوئی ہے, بس پر تو بڑا سخت امتحان ہے. اللہ ہر ایک کو ایسے امتحان سے محفوظ رکھے. اداکاروں, حسین نے سینے میں ہاتھ ڈالا اور برچی کی علی کو کھینچا, مگر غضب ہو گیا. برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. حسین دیکھتے رہ گئے ان کا جواب, ہم سبھی ہے پیغمبر, اس دنیا سے چلا گیا. سر جھکا لیا حسین نے, آواز دی, اے بچوں آؤ, ارے ضعیف باپ سے پڑھنے والے واسطہ تجھے محمد والے محمد کا. اس مریضہ کو شفا عطا فرما جو بمبئی میں بیمار ہے. اے میرے معبود, مرحوم تاجور صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے, ان کے اس دنیا سے اچانک جانے کے صدقے ہی میں ہمارے جوانوں کو بیدار فرما دے. اے میرے معبود, ہمیں آقا حسین کے اس وسیع فیض سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو کربلا ہمیں پہنچانا چاہتی ہے. پالنے والے, محرم آ رہا ہے, ہم سب کو سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری انجمنوں کو اور ان کے بچوں کو نیک اور صالح اور وسیع کام کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب تاجور جناب سید عادل تاجور زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما. ابن تاثیر حسن زیدی صاحب کی روح کو بخش. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین یا حسین لیلا نے تڑپ کر کے پکارا اکبر. تڑپ کر کے پکارا اکبر. تڑپ کر کے پکارا اکبر. ماں کے احوال ذرا دیکھ لو بیٹا اکبر.
قسمت نے دیکھا یا تیرا لاشا اکبر